الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام، طلباء اعظام اور ضلع سرگودا کی تحصیل شاہپور صدر اور اس جامع مسجد مہاجرین اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. کئی مہینے قبل آج کی یہ تاریخ مجھ سے لی گئی تھی. غالباً 1 دن 2 دن قبل میں نے ان کو اطلاع کی کہ میں حاضر نہیں ہو سکتا، لیکن انہوں نے میرا کوئی عذر قبول کرنے کے بجائے یہ اصرار کیا کہ آپ بہر صورت تشریف لائیں. آج کے اس پروگرام کے لیے مجھ سے وقت حافظ انس صاحب نے لیا تھا، بحکم حضرت مولانا عطا اللہ حذیفی صاحب حفظہ اللہ. پھر کل مجھے
میرے استاذ، میرے شیخ، میرے مربی، شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ ساتھی رابطہ کر رہے ہیں اور مجھ تک رسائی کی ہے انہوں نے کہ آپ ان کو حکم دیں تو آپ جائیں۔ تو میں نے کہا اب تو جو مرضی ہو جائے، اب تو حاضری ہے یقینی۔ تو الحمدللہ آپ کے پاس حاضر ہوا۔ کافی دیر سے ہم پاس ہی ہمارے انتہائی محبت کرنے والے چودھری راشد صاحب کے پاس قیام کیا۔ انہوں نے اتنی محبت بری گفتگو کی۔ مولانا عطا اللہ حذیفی صاحب فرمانے لگے کہ 4 سال سے ہم آپ کا وقت لے رہے ہیں اور 4 سالوں میں یہ پہلی مرتبہ ہمیں وقت ملا ہے۔ اور راشد صاحب نے کہا کہ اب چونکہ آپ آئے ہیں تو ہمارا اگلا مطالبہ اب یہ ہے کہ اگلی بار اب آپ نے آنا ہے تو اپنے استاذ کا وقت بھی لے کے آنا ہے، حضرت شیخ صاحب کا۔ تو میں نے ان سے کہا چلو یہ میری ذمہ داری ہے، یہ ان کی محبتیں ہیں، یہ ان کا پیار ہے، ان کا خلوص ہے۔ عجیب بات ہے دوستو، پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقے میں اس مسجد میں آیا ہوں، کہاں کے پی کے پختونخوا کا ایک پٹھان اور کہاں پنجاب کا یہ سینٹر۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں آپ کو دیکھتا، آپ کی مجلس میں آتا، مجھے کچھ اجنبیت لگتی، ہوتا ہے، لیکن اللہ گواہ ہے اجنبیت نہیں لگی، مجھے اپنائیت لگی ہے۔ مجھے یوں لگا ہے کہ یہ اجنبی نہیں، یہ سارے میرے اپنے بیٹھے ہوئے۔ مجھ سے پہلے نعت خان نے ایک جملہ کہا، ہمارا اور آپ کا رشتہ کیا، کتنا پیارا جملہ تھا۔ تو ہمارا وہی رشتہ ہے جس نے ہمیں اجنبیت ختم کر کے ہمیں اپنا بنا دیا اور وہ دوریاں ختم کر دی۔ دوستو اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا، دل و دماغ کو حاضر رکھیے تاکہ قرآن مقدس کی برسات ہو تو برتن میں کچھ پڑ جائے۔ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ پنجابی مجھے نہیں آتی، سرائکی بھی نہیں آتی، سمجھ لیتا ہوں، ہاں البتہ ہند کو آتی ہے۔ ہند کو اور آپ کی پنجابی کافی تقریباً ایک ہی ہے۔ تو اگر یہ آپ کو سمجھ نہ آئی میری بولی تو پھر میں پشتو میں شروع ہو جاؤں گا، شاید وہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ میرے دوست ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی کامیابی کامرانی کے لیے 2 ہستیوں کا انتخاب کیا، 2 سلسلے اللہ نے جاری کیا۔ ایک سلسلے کو ہم یہ کہیں کہ انسان کی ہدایت اور اصلاح کے لیے اللہ نے ایک نصاب اتارا جو آسمانی کتابیں، اور اس نصاب کے ذریعے انسانوں کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا۔ ہر نبی کو مصلح بنایا اور ساتھ نصاب اصلاح عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا نوح علیہ السلام سے پہلے بگاڑ پیدا ہو گیا، اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے بگاڑ کا ہونا، کہ انسان پیدا ہی 4 چیزوں سے ہے۔ کتنی چیزوں سے بنتا ہے؟ آگ، ہوا، پانی اور مٹی، اور ان 4 کا آپس میں کوئی جوڑ۔ تو جب آگ، پانی، ہوا اور مٹی کا کوئی جوڑ نہیں، یہ ساری متضاد چیزیں ہیں،
اور جب متضاد چیزوں کو اکٹھا کیا جائے تو ٹکراؤ اور فساد اور بگاڑ تو ہوتا ہے. ایک قدم جب بگاڑ اور فساد ہوتا ہے تو وہاں اصلاح کے لیے بھی لائحہ عمل ہونا چاہیے. تو اللہ کو معلوم تھا کہ یہ چار چیزوں کا مجموعہ ہے. فساد بگاڑ ان میں آئے گا. جب آئے گا تو اصلاح کیسے ہوگی؟ آپ ایک جنریٹر بناتے ہیں، ایک موبائل بناتے ہیں تو ساتھ اتنا کتابچہ ضرور رکھتے ہیں، خراب ہو جائے تو یوں ٹھیک کرنا ہے. تو فساد ہوگا، بگاڑ ہوگا تو اصلاح کیسے ہوگی؟ اب اس کے لیے اللہ رب العزت نے دو سلسلے جاری فرمائے. کیونکہ انسان پیدا ہے، بنا ہے دو چیزوں سے. پہلے میں نے چار کہا، اب مختصر کرتا ہوں دو چیزوں سے، روح اور جسم سے. بولو کس سے؟ انسان روح اور جسم سے ہے. اب روح اوپر سے آیا، جسم نیچے سے پیدا ہوا. جسم مٹی کا ہے، روح اوپر سے آیا. اچھا، تو جب بدن جسم کے اندر بگاڑ ہوتا ہے تو ہم جسمانی معالج کے پاس جاتے ہیں. وہ کہتا ہے فلاں سبزی کھاؤ، گوشت نہ کھاؤ، موٹا گوشت نہ کھاؤ، یہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ. یہ چیزیں ہیں. اس فساد اور بگاڑ کو دور کرنے کے لیے غذا اور علاج اور دوا بھی زمین سے بنائی. روح اوپر سے آیا، اس کے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے علاج بھی اوپر سے اتارا. اب جب بگاڑ نوح علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوا اور لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک ود، سوا، یغوس، یعوق اور نصر بنا دیے. 5 بزرگ تھے، یہ اللہ والے تھے، متقی اور پرہیزگار تھے. جب ان کو پوجنا شروع کر دیا، ایک نسل نے ان کی قبروں کی تعظیم کی، دوسری نسل کے لیے مجسمے بنائے گئے. صرف ان کو پیار سے دیکھتے اور کہتے بس ان تصویروں کو، مجسموں کو دیکھتے ہیں، اپنے ان بزرگوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، بس وہ دل بہلاتے ہیں ان سے. یہ نسل جب گئی، اگلی نسل آئی، علم ماند پڑ گیا، انہوں نے پوجا شروع کی، عبادت شروع کی، اور ایسے مگن ہوئے کہ پھر رب کائنات نے ان کی طرف اپنا پیغمبر رسول نوح علیہ السلام بھیجا. لیکن جب بگاڑ آیا، اس بگاڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے نوح علیہ السلام کو 950 سال محنت کرنی پڑی. کتنی؟ اللہ اکبر. اللہ کی قسم، منہ سے کہنا آسان ہے. ہم تو 8-9 دفعہ بھی کسی کو سمجھائیں نہ مانے، ہم کہتے ہیں دفعہ کرو. ایسا ہی ہے. 950 سال. اور لکھا ہے علامہ زمخشری نے کشاف میں، علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کو اتنا مارتے کہ آپ کا وجود پتھروں میں ڈوب جایا کرتا تھا. ڈوب جاتے. فرشتے آپ کو نکال کے، جبریل آپ کو نکالتے اور آپ کے وجود پہ مرم پٹی کرتے. یہ دن یوں گزرتا. صبح پوچھتے جبریل آج تو سارا دن لہو لہان کیا ہے، کل کیا کرنا ہے؟ جبریل کہتے رب کائنات کا حکم ہے، کل بھی یہی کام کرنا ہے. یہ سلسلہ چلتے چلتے نوح علیہ السلام کے بعد کئی پیغمبر آئے. ان میں اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام بھی آئے. میری اس تمہید کو سمجھو گے تو انشاءاللہ العزیز میں آپ کو ایک طویل سفر سے گزار دوں گا. بہت اختصار سے کام لے رہا ہوں، لحاظ کرتے ہوئے وقت کی نزاکت کا. جب آپ یہ سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد چلتا ہے یہاں تک کہ جو قوم نوح نے 5 بزرگوں کو پوجنا شروع کیا، ود، سوا، یغوس، یعوق اور نصر، انہی کا رواج مکے کے لوگوں میں ایک بدبخت تھا جس کا نام تھا عمر بن لحی الخزاعی. قبیلہ خزاعہ کا یہ ایک شخص گزرا ہے، عمر بن لحی. یہ بدبخت شام گیا. شام میں اس نے دیکھا لوگ بتوں کو پوج رہے ہیں تو ان سے کہنے لگا یہ کیا کر رہے ہو؟
چونکہ مکے کے لوگ ملت ابراہیمی پر تھے. کس پر تھے؟ ملت ابراہیمی پر تھے، بت پرستی پر نہیں تھے. یہ بدبخت شام گیا اور وہاں سے ان سے کہنے لگا یہ کیا ہے، یہ جو پتھروں کو جو کرے. وہ کہنے لگے بارش نہیں ہوتی ہم ان سے مانگتے ہیں بارش ہوتی ہے، بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، کام بنا دیتے ہیں، اللہ کا قرب چاہتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. تو عمر نے کہا اچھا کچھ دو چار مجھے مل جائیں گے؟ اتنے کم دیا چیزاں نے کوئی دو چار دانے ماں بھی ملنے چاہیے، کچھ مجھے ملیں گے؟ کہا جی لے جاؤ. 2-3 پیس اٹھا کے ان کے لیے پیک کر کے دے دیے. واہ جی، عقل انسانی بھی عجیب بات ہے. جو شاپر میں پیک ہو جائے وہ خدا ہے، وہ الہ ہے جی. لیکن یہ بات نہ اس دور کے مشرک کو سمجھ آئی اور نہ آج کے دور کے مشرک کو سمجھ آئی. اس دور کا مشرک جو کہتا جو تراشا جائے وہ الہ ہو سکتا ہے، جو مورت بن جائے وہ الہ ہو سکتا ہے، وہ کہتے تھے جو شاپر تھیلے بورے میں بند ہو جائے اس کو بھی الہ مان لیتے تھے. آج کے مشرک کو بھی سمجھ نہیں آتی جو کفن میں پیک ہو جائے، قبر میں دفن ہو جائے، اس کو بھی الہ مان لیتے ہیں. کیا خیال ہے میرے دوستو؟ ہوتا رہا. یہ بت لے کے مکہ آیا. مکے والوں نے کہا یہ کیا چیز لے کے آئے ہو؟ کہنے لگے بڑا خاص تحفہ ہے. بڑا خاص تحفہ لائے. جی کیا؟ یہ ان کی تعظیم شروع کر دو. اب لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں، تعظیم شروع ہو گئی، عبادت شروع ہو گئی. چلتا رہا سلسلہ. اتنے بنا لیے گئے، ہر قبیلے نے اپنے لیے نیا نیا الہ بنا لیا، ہر بستی نے، ہر خاندان نے بنا لیا. نام ان کی یہ لات، منات، عزا، ہبل. اور یہ عمر بن لحی پہلا لعنتی، پہلا ملعون ہے، پہلا وہ بت پرستی کا ایجاد کرنے والا، مکے میں ملت ابراہیمی کو بت پرستی میں بدلنے والا. یہی وہ بدبخت تھا عمر بن لحی. اس نے کہا کہ بت تو بہت سارے ہیں لیکن قومی بت سب سے بڑا سردار لات ہوگا. کیا نام تھا اس کا؟ لات. یہ قومی بت ہے. یہ قومی پھل ہوتا ہے، قومی کھیل ہوتا ہے، قومی سبزی ہوتی ہے. یہ ان کا قومی الہ تھا. یہ بنائے گئے. پھر ایک نہیں 360 بت، کعبۃ اللہ کے اندر بھی، کعبۃ اللہ کے سامنے بھی، مطاف میں بھی، مقام ابراہیم میں بھی، حتیم میں بھی. صفا و مروہ پہ 2 بت رکھے ہوئے جن کا نام ہے نائلہ اور اصحاف. یہ رکھے ہوئے ہیں. توحید کے اس مرکز کو بتوں سے بھر دیا. جب یہ کام ہوا اب سارے کوئی کہتا لات الہ، عزا الہ، منات الہ، ہبل الہ، نائلہ اور اصحاف الہ. جب یہ سارے کے سارے پڑے ان کی الوہیت کی گواہیاں دے رہے تھے تو اللہ نے فرمایا اِنَّا ارسلناک شاہدا، اِنَّا ارسلناک شاہدا. میرا پیغمبر تیرے آنے سے پہلے لات کی الوہیت کی گواہیاں دینے والے، منات و عزا و ہبل کی گواہیاں دینے والے تو موجود ہیں. شرک اس گڑھ میں نے تجھے اپنی توحید کا گواہ بنا کر بھیجا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے خطبے میں آیت پڑھی، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45. قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، یقیناً ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. شاہدن کا ایک معنی گواہ ہے، چونکہ آپ توحید کی گواہیاں دینے والے ہیں. اللہ کی قسم ہے صفا پہاڑی پہ بھی یہی گواہی دی ہے. یہ نہیں کہا کہ حالات سنبھل جائیں پھر گواہی دوں گا، لوگ پہلے نرم ہو جائیں پھر گواہیاں دوں گا. پہلے
والے لوگوں کا ماحول بنا دوں، پھر گواہیاں دوں گا نہیں۔ پہلا دن ہے، پہلا موقع ہے، آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ رب کی توحید کی گواہیاں پہلے دن سے شروع ہو گئیں، اور اب آپ اچھی طرح جانتے ہیں جو ہونا تھا وہ دنیا نے دیکھنا شروع کر دیا۔ میں انشاءاللہ یہی آیت لے کے چلوں گا، انشاءاللہ قرآن کا طالب العلم ہوں، قرآن سناؤں گا آپ کو۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا، میرا پیغمبر ہم نے آپ کو شاہدن گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ایک معنی میں نے کیا ہے۔ دوسرا معنی میرے شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب ذکر کرتے ہیں اپنے والد گرامی سے، وہ بھی نقل کرتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ سے، شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ سے، کہ شاہدن کا معنی ہے میرا پیغمبر میں نے آپ کو حق بیان کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب آپ کہیں گے شاہ پور والوں کہ شاہدن کا معنی حق بیان کرنے والا، یہ آپ نے کیسے کر دیا؟ میں آپ سے کہنے لگا ہوں دونوں معنوں میں کوئی تضاد نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں، کہ گواہ بھی جو دیکھتا ہے وہ مجمع میں، جرگے میں، عدالت میں بیان کرتا ہے، حق بیان کرنے والا، اور گواہ بھی جو حق اور حقیقت دیکھتا ہے اس کو جرگے میں آ کے کیا کرتا ہے؟ بیان کرتا ہے۔ میں نے یوں دیکھا ہے تو اللہ اپنے پیغمبر سے کہتے ہیں میرا پیغمبر اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا، جو میں نے آپ کو قرآن میں بتایا، جو میں نے آپ کو قرآن میں دکھایا، آپ وہ حق بیان کرنے والے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا وَمُبَشِّرًا، دوسری صفت۔ میرا عنوان اور تھا، حذیفی صاحب نے کہا آپ کا عنوان سیرت النبی، میں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارا کام ہی ہے۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا وَمُبَشِّرًا، دوسری صفت کیا ہے؟ مبشرا، آپ بشارت دینے والے ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں۔ پیغمبر کی یہ صفت بھی ہے، کیا دینے والے ہیں؟ خوشخبریاں دینے والے ہیں۔ یقین کیجئے جہنم کے گڑھے پہنچ کر تباہ ہو جانے کے قریب پہنچنے والی قوم کو وہاں سے نکال کر جنت کی بشارتیں سنانے والا کون ہے؟ میرا پاک پیغمبر فرمایا ان مبشرہ، آپ مبشر ہیں۔ قرآن کہتا ہے بشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، سارے مومنوں کو بشارت سنا دیجئے۔ کبھی بشارت خاص طبقے کو سنائی جاتی ہے۔ قرآن پہلے پارے سورۃ بقرہ میں کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میرا پیغمبر صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے۔ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے۔ اور یہی چیز ہمیں لے ڈوبی ہے کہ دنیا میں لوگوں میں صبر نام کی کوئی چیز، ہر بندہ دیکھو صبر نہیں۔ آپ چوک میں چلے جاؤ کو پتہ چل جائے گا، موٹر سائیکل والا کہتا ہے میں پراڈو سے بھی آگے نکل جاؤں، اور سائیکل والا کہتا ہے میں جہاز سے بھی آگے پہنچ جاؤں۔ صبر نام کی کوئی چیز نہیں۔ نقصان کیا ہے؟ سب بربادی۔ صبر بہت بڑی چیز ہے۔ صبر سے ملتا کیا ہے؟ فرمایا بشارت سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ صبر کرنے والوں کو کیا ملتا ہے؟ رب کا قرآن پڑھنے لگا ہوں، ہر عمل کا بدلہ حساب سے ملتا ہے۔
نماز کا بدلہ حساب سے، زکوٰۃ کا بدلہ حساب سے، حج کا بدلہ حساب سے ملتا ہے، ایک صبر ہی تو ہے۔ قرآن کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بدلہ بے حساب دیتا ہے۔ اچھا، اب تیسرا سٹیپ دیکھ لیجئے، کبھی فرمایا بشر المخبتین، میرا پیغمبر عاجزی تواضع کرنے والوں کو بھی بشارتیں سنا دیجئے۔ سارا قرآن پڑھ لیجئے، کہیں نہیں آتا تکبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے، یہ کہیں نہیں۔ ہاں، ان کو بشارت اگر ملے بھی تو جہنم کی ملے گی، جنت کی نہیں۔ عاجزی کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے۔ کبھی آپ کی بشارت کا انداز یہ ہوتا ہے، فرمایا میرا پیغمبر توبہ کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے۔ کبھی آپ کی بشارت کا انداز یوں ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، کیا کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہ ہو۔ کبھی بشارت یوں بھی دی جاتی ہے، پیغمبر پاک ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ، جن کو دنیا کہتی عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل میں بشارت دی، مبشرہ، میرا پیغمبر میں نے آپ کو بشارتیں دینے والا بنا کر بھیجا، اور یہی نہیں صرف بشارتیں بلکہ وہ نذیرہ، ڈر سنانے والا بھی بنا کر بھیجا ہے کہ میرا پیغمبر انذر الناس، لوگوں کو ڈرائیے، آپ نذیر بھی ہیں، آپ منذر بھی ہیں۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اب ڈر۔ میرے دوستو، میں تو مجھ سے پہلے جو میرے دوست گئے ہیں انہوں نے تو بڑی کوشش کی آپ کو جگانے کی ہے، لیکن میں تو اتنا نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا آپ سے ضرور کہوں گا کہ میری بات توجہ سے سن لیجئے۔ جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے، ہو سکتا ہے پھر ملاقات نہ ہو سکے، یہاں نہ مل سکیں، یا اگلے سال یہاں پروگرام حذیفی صاحب کروائیں، ہم میں سے کئی خاک میں پڑے ہوں، گزشتہ سال کئی ہوں گے، سال نہیں ہوں گے، تو اس لیے بس یہ لمحے سن یاد رکھ لیجئے۔ میں یہی دعا کو رہوں گا آپ کے لیے اللہ کہ آج اس مرکز توحید کے اس مرکز میں اللہ تو نے جمع کیا ہے اپنی توحید کی خاطر، ہماری التجا ہے اگر دنیا میں نہ مل سکے ہمیں عرش کے سائے تلے اکٹھا فرما، آمین تو کہہ دو بھائی، ہاں اب بولے۔ فرمایا مبشرا و نذیرا، آپ ڈرانے والے ہیں، میرا پیغمبر توحید کا انکار کرنے والوں کو ڈرائیے، شرک کا پرچار کرنے والوں کو ڈرائیے، گناہوں سے لت پت ہونے والوں کو بھی ڈرائیے، قیامت کے منکرین کو ڈرائیے، کس سے؟ قیامت سے، عذاب سے، رب کے قہر سے، رب کے غصے سے ڈرائیے میرا پاک پیغمبر۔ یہ نہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی خالی فضائل سنائے، نہیں، مبشر بھی تھے، فضائل بھی سنائے، لیکن آپ نے ڈرایا بھی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
میرے حبیب کی تقریر کا انداز یہ ہوتا تھا کہ آپ ڈراتے بھی، آپ بشارت بھی دیتے، کبھی جنت کے تذکرے کرتے، رب کی رحمتوں کے تذکرے کرتے، پورا مجمع عش عش کرنے لگتا، جھوم جاتا، یوں لگتا جنت کی سیر ہو رہی ہے۔ اور جب آپ اللہ کی گرفت اور قہر اور عذاب کے تذکرے کرتے تو یوں لگتا کہ بس کہیں ابھی آ نہ جائے، یہ کیفیت ہوتی۔ ایک الفاظ روایت کی کیا، ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں ذرفت منہ العیون، مجمع کی آنکھوں سے آنسو کی برسات جاری ہو جاتی، لوگ ایسے رونے لگتے۔ ایسا بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہاں لاہور میں مدرسے کے اندر کچھ لوگ آئے، کہا جی ہمارے علاقے کے لیے کچھ امام خطیب دے دو، اچھا سا خطیب ہو، قاری بھی سونا جا ہوئے، آواز بھی اچھی ہوئے، بولتا بھی اچھا ہو، دے دو۔ انہوں نے ایک امام دیا، جاؤ۔ وہ امام گیا، 3-4 جمعے اس نے پڑھائے عذاب الہی پر، جہنم کے اوپر۔ چوتھے جمعے کے بعد ہفتے کو سارے مقتدی اس امام کو بھی لے کے تو جرگہ خود آئے، کہنے لگے جی مدرسے کے محتمم صاحب جی یہ امام واپس کر سکو، یہ سانو نہیں چاہیے۔ بھائی کیوں نہیں چاہیے؟ کہا جی اس کو سرا نرو عذاب ہی عذاب ہے، جنت نائیں دی شے ہی کوئی نہیں، نہ ہمیں رات کو حرام آتا ہے، نہ ہمیں بچوں کو ڈرا دیا، ہم بس ڈر ہی ڈر ہے۔ اللہ کے بندے یہ نہیں، ڈرائیے بھی، بشارت بھی سنائیے۔ قرآن کریم کا انداز ہے، بشارتیں بھی قرآن سناتا ہے۔ فرمایا مبشرا و نذیرا، اور اگلی صفت آپ کی سیرت مصطفیٰ سننے والوں، فرمایا وداعیا الی اللہ، آئے ہائے وداعیا الی اللہ، میرا پیغمبر گواہ آپ کو بنایا، بشیر آپ کو بنایا، مبشر آپ کو بنایا، نذیر بنایا، کس لیے؟ داعیا الی اللہ، کہ آپ دعوت دینے والے ہیں، آپ پکارنے والے ہیں، آپ بلانے والے ہیں، الی اللہ، کس کی طرف؟ میرے پاک پیغمبر کی پہلے دن سے لے کر ساری زندگی دیکھ لیجئے، آپ نے پہلے دن بھی پکارا لا الہ الا اللہ، اللہ کی طرف دعوت تھی۔ آپ نے عکاظ کی منڈی میں لہو لعان ہو کے بھی داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف پکارا۔ آپ نے مکے کے چوک میں خون میں آلودہ ہو کے بھی رب کو پکارا۔ آپ نے اوجری کے نیچے دب کر بھی اللہ کی طرف دعوت دی ہے۔ آپ نے طائف کے بازار میں کئی میلوں تک پتھروں کی برسات میں کہ آپ کے سر مبارک کا خون نالین میں جم جاتا ہے، لیکن آپ کی زبان پہ یہی ہے لا الہ الا اللہ۔ آپ اس وقت بھی داعی الی اللہ تھے، دعوت دے رہے تھے اللہ کی طرف۔ میرے دوستو آئیے، آپ نے مکہ چھوڑا داعیا الی اللہ، اللہ ہی کی طرف دعوت دینے والے۔ اور یہاں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، قرآن دعوت بھی بتاتا ہے میرا پیغمبر، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اللہ کتنا پیارا انداز ہے۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک، کس کی طرف پکاریے؟ رب کے راستے کی طرف پکاریے، کیونکہ جب راستہ رب والا ہوگا تو رب کے راستے پہ چلو گے تو پہنچو گی بھی کس کے پاس؟ رب کے پاس پہنچو گے۔ سورت انعام میں قرآن نے ایک عجیب انداز اپنایا، فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ۔ سورت انعام 152 نمبر آیت۔ شاہپور صدر والوں، آیت تو میں نے پڑھی ہے، سنی ہوگی بارہا آپ نے، پر احمد جمشید ایک حدیث ملانے لگا ہے کہ میرے پاک پیغمبر معلم قرآن تھے۔ سمجھایا کیسے؟ آپ آ رہے ہیں، ریت ہی ریت پڑی ہے، نبی علیہ السلام ایک دم مجمع کو ٹھہرا لیتے ہیں، ٹھہر جاؤ بھائی ٹھہر جاؤ،
سب کو روک لیا، زمین پہ یوں لکیر کھینچی، کیا کھینچی؟ سیدھی لکیر کھینچی، اور دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی بہت ساری لکیریں کھینچی۔ اس انداز کو سمجھو گے، آیت سمجھانے کی انتہا کر دی۔ ایک سیدھی لکیر اور اس کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی کئی لکیریں کھینچی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا مستقیما وخط عن یمینہ ویسارہ خطوطا، دائیں اور بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی۔ پھر جب آپ نے وہ سیدھی لکیر تھی اس پہ انگلی رکھ کے یہ آیت پڑھی، فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا راستہ ہے سیدھا میری طرف۔ فرمایا یہ چھوٹے چھوٹے کیا ہیں؟ فرمایا قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، گڑ راستوں پہ نہ چلو، قرآن والے راستے کی طرف آ جاؤ، یہ سیدھا رب کی طرف جاتا ہے۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، میرا پیغمبر رب کے راستے کی طرف بلا، پر کیسے بلا؟ بالحکمت، کس کے ساتھ؟ اللہ، بالحکمت، حکمت کے ساتھ بلا، والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلا، وجادلہم باللتی، اور جو آپ سے بحث کرنے لگے، مناظرے کرنے لگے، آپ سے تکرار کرنے لگے تو ان سے بحث کیجئے، لیکن کس طریقے کے ساتھ؟ باللتی ہی احسن، اس طریقے کے ساتھ جو اچھا ہو، درست طریقہ ہو۔ اب اللہ رب العالمین نے 3 جملے ذکر کیے ہیں۔ اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے کتنے جملے؟ توجہ ہے، کتنے؟ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، تیسرا وجادلہم باللتی ہی احسن۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کرام کہتے ہیں حکمت سے مراد قرآن بھی ہے، کہ خود قرآن کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اور حکمت سے مراد پیغمبر کی سنت بھی ہے۔ قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت۔ تو کتاب کے بعد حکمت کا معنی سنت۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنت مراد ہے حکمت سے۔ اب پہلی آیت میں حکمت قرآن، دوسری آیت میں حکمت سے مراد سنت، دونوں کو جمع کیجئے، آیت کا معنی کیجئے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، میرا پیغمبر رب کے راستے کی طرف بلا، رب کے قرآن سے اور اپنی سنت سے۔ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے واعظ کے ذریعے۔ علامہ ابن عاشور اپنی تفسیر التحریر والتنویر میں عجیب بات لکھتے ہیں، اور یہی بات ان سے قبل شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ اپنی تفسیر بدائع التفسیر اسی آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ والموعظۃ الحسنہ، موعظہ حسنہ، اچھا واعظ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ فرماتے ہیں الامر المقرون بالترغیب والترہیب، الامر والنہی المقرون بالترغیب والترہیب، لوگوں کو قرآن و سنت کے امر کے ساتھ، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہو؟ ترغیب بھی ہو،
ترہیب بھی ہو، فضائل بھی ہو رغبت کے لیے، ڈر بھی ہو، چونکہ مبشر بھی ہیں اور آپ نذیر بھی ہیں. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اور ایک جملہ بس آخری بات کرنے لگا ہوں، چونکہ میں نے شاید وقت زیادہ لے لیا ہے اور مہمان دوسرے بھی آ گئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہوتا ہے جب ایک خطیب بول رہا ہو اور دوسرے کو سٹیج پہ لایا جائے تو یہ مہذب طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا کہ اب آپ کا وقت کیا ہو گیا ہے، پورا ہو. سن رہے ہیں؟ پیغمبر کو اللہ نے داعی فرمایا. کیا فرمایا؟ داعیاً الی اللہ. پیغمبر داعی ہیں، مدعی نہیں ہیں. انشاءاللہ سنو گے جھوم جاؤ گے. پیغمبر داعی ہیں، مدعی نہیں ہے. اللہ نے داعی بنایا، مدعی نہیں بنایا. یہاں شاہ پور والوں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ داعی میں مدعی میں فرق کیا ہے؟ پوچھ سکتے ہیں نا؟ تو میں دو فرق بتانے لگا ہوں. ایک فرق ذکر کیا ہے امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں، اسی آیت کے ذیل میں دیکھ لینا. اور دوسرا فرق میرے شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری ذکر کرتے ہیں. دونوں کو سنیے، انشاءاللہ مزہ نہ آیا تو پھر کہنا. امام رازی کہتے ہیں وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ. میرا پیغمبر آپ داعی ہیں، آپ کو رب نے داعی بنایا، مدعی نہیں بنایا. کیونکہ امام رازی مناظر تھے، متکلم تھے، تو وہ مناظرانہ انداز میں کہتے ہیں کہ مناظر جو مدعی ہوتا ہے اس کی تعریف ہوتی ہے المدعی من یدعی خلاف الظاہر. مدعی اس کو کہتے ہیں جو ظاہر کے خلاف دعویٰ کرے. ایک بندہ دن 12 بجے کھڑے ہو کے کہے جی میرا دعویٰ ہے، میں مدعی ہوں، سورج طلوع ہے. ہم کہیں گے چول بیٹھ جا، تجھے دعوے کی ضرورت ہی نہیں، سب کو پتہ ہے طلوع ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن وہ مدعی تب بنے گا جب وہ دن 12 بجے کہے کہ آج سورج طلوع. اب ہم کہیں گے مدعی ہے، اس نے ظاہر کے خلاف دعویٰ کیا ہے. تو امام راضی فرماتے ہیں میرا سونا آپ داعی ہیں، مدعی نہیں. مدعی کا دعویٰ ظاہر کے خلاف ہوتا ہے. تو میری توحید بیان کرنے والا ہے اور میری توحید کی بات سورج سے زیادہ ظاہر ہے. توحید کی بات خلاف ظاہر نہیں، دن چڑھے سے زیادہ ظاہر ہے. اور دوسرا فرق میرے شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری ذکر کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ شاہپور والوں سنیے، وہ فرماتے ہیں مدعی اس کو کہتے ہیں جو اپنے دعوے سے دستبردار ہو سکے. آپ نے عدالت میں دعویٰ کیا، آپ مدعی ہیں، کیس لگا ہے، وکیل لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، کیس جاری ہے. کسی نے جرگہ بھیجا آپ سے کہا وہ بھائی خدا کا واسطے یہ اپنا دعویٰ واپس کر. جب آپ نے دعویٰ واپس کیا، مدعی دعویٰ چھوڑ دے، جھگڑا کیا ہو جاتا ہے؟ بھائی میں مدعی تھا، میں نے دعویٰ ہی واپس لے لیا. تو مدعی وہ ہے جو اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ سکتا ہے. میرا پیغمبر تو مدعی نہیں ہے، زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے، میرا محمد اپنے دعوے سے نہیں ہٹ سکتا. میں نے آپ کو داعی بنایا، مدعی نہیں بنایا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. آخری لمحات ہیں. ابو طالب کے پاس جرگہ آیا کہ آپ بھتیجے کو سمجھائیں، یہ کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ جوڑ توڑ کر لے. سارا قبیلہ نالاں ہے، سارا عرب نالاں ہے، ناراض ہیں، شکوہ گناہ ہے. نبی علیہ السلام کو بلایا چچا نے، نبی علیہ السلام تشریف لے آئے. تو ابو طالب کہنے لگے یبن اخی، او میرے بتیجے، ہؤلاء رؤساء قومک، یہ سارے تیری قوم کے لیڈر اور سردار آئے، سارے نالاں ہیں، ناراض ہیں، کچھ ان کی مان لو.
آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ سارے کہتے ہیں جی بس ہم ناراض ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا یا امی، میں بتاتا ہوں دائی ہوتا کیا کون ہے. فرمایا یا امی، او میرا چاچا، انی ارید منہم کلمتا واحدتا، میں زیادہ نہیں، ان سے صرف ایک ہی کلمے کا مطالبہ کرتا ہوں. اذا قالوها، اگر وہ یہ ایک جملہ کہہ لیں تو تطیع لهم العرب وتؤدی الیہم العجم الجزیۃ، عرب ان کے تابع دار بن جائیں گے اور عجمی ان کو ٹیکس دینے پہ مجبور ہو جائیں گے. ایک کلمہ ہے. ابو جہل چونکہ لیڈر بننے کا بھی بڑا شوقین تھا کہ سارے میرے تابع دار ہوں، اور دوسرا اس بات کا بڑا شوقین تھا کہ پیسہ بھی آ جائے، کہ عجمی سارے ٹیکس دیں گے، اور کیا چاہیے. تو جب یہ جملے سنے تو کہتے ہاتھ ہاں، اتنا کام کا کلمہ ہے آپ کے پاس وہ جملہ، تو ہاتھ ہاں. بعض سیرت کی کتابوں نے لفظ یہاں تک لکھے، کہنے لگا عشرن، ایک کلمہ نہیں 10 لے آ، جس میں یہ کمالات ہوں میں مانتا ہوں 10 لے آ. نبی علیہ السلام نے کہا 10 نہیں، بس ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. جب یہ کہا تو منہ چڑھ گئے، سب کے منہ بگڑ گئے. اور ابو جہل کہنے لگا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. سارے آلہہ کو رد کر کے یہ ایک ہی الہ کا پرچار کر رہا ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ تو ہماری سمجھ سے باہر ہے. پھر خود آفر کرنے لگے، لڑکی چاہیے پسند آپ کریں نکاح میں دیں گے، مال چاہیے ڈھیر ہم لگا دیں گے، لیڈری بھی آپ کو دیتے ہیں، بس یہ نہ کہیے کہ حاجتیں پوری کرنے والا اکیلا اللہ، یہ نہ کہیے. نبی علیہ السلام نے کہا چچا جب یہ میرا ایک جملہ ماننے کو تیار نہیں ہے تو پھر میری بھی بات سن لیجئے، میں دائی ہوں. اگر یہ سورج لا کے میرے ایک ہاتھ پہ رکھ دیں، چاند میرے دوسرے ہاتھ پہ رکھ دیں، اللہ کی قسم میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. آپ کو اللہ نے سراج منیر بنایا. کیا بنایا؟ زندگی رہی تو سراج منیر پہ 1 گھنٹہ بولوں گا انشاءاللہ. اگر میری زندگی رہی، آپ کو یہ بات یاد رہی، زندگی باقی ملاقات باقی.